بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وازواجہ الطاہرات امہات المؤمنین واصحابہ الہادین المہدیین واولیاء امتہ وعلماء ملتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الحنین الرؤوف الرحیم۔ تمام احباب محبت سے، ادب سے، شوق سے اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ لائق صد عزت و تکریم، زینت مسند صدارت، گل گلشن سادات، حضرت قبلہ پیر سید غلام نصیر الدین شاہ صاحب زیدہ مجدہ سجادہ نشین آستانہ عالیہ سلوک شریف، دیگر مقتدر سادات کرام، مشائخ اعظام، علماء کرام اور برادران اسلام، اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ہم آج بھابڑا کے اس خوبصورت جامعہ میں، اس دارالعلوم میں حضرت قبلہ علامہ مولانا مفتی ابو الفضل علامہ اللہ دتا سیالوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے سالانہ عرس پاک ختم پاک کے موقع پر حاضر ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ میری اور آپ سب کی یہ حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ حضرت قبلہ مفتی صاحب آپ کے درجات بلند فرمائے، آپ کی منزلیں آسان فرمائے، آپ کو حضور کی شفاعت سے بہرہ مند فرمائے اور آپ کے درجات میں مزید بلندی اللہ رب العزت عطا فرمائے۔ آپ کے صاحبزادگان بالخصوص میزبان مکرم حضرت علامہ مولانا محمد عمران صاحب اور دیگر جو صاحبزادگان ہیں، اللہ تعالیٰ سب کا اقبال بلند فرمائے۔ ہم اس خوبصورت عرس پاک کی محفل میں حاضر ہیں اور مجھے بڑی محبت سے انہوں نے حکم دیا، جیسا کہ آپ نے سماعت فرمایا، کہ آج ہمارے پاس بیرہ شریف میں کانووکیشن 2020 یعنی دستار فضیلت کا ایک عظیم الشان پروگرام تھا، جس میں 1 نہیں 2 نہیں 20 نہیں 40 نہیں، آج دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بیرہ شریف نے اہل سنت والجماعت کو 520 علماء کرام کا تحفہ عطا فرمایا اور ان کی دستار بندی ہوئی ہے۔ عظیم الشان محفل پاک کا انعقاد ہوا اور وہ ختم ہوئی تو ہم یہاں حاضر ہو گئے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فیضان کے ان سارے سلسلوں کو آباد رکھے اور یہ سارا چشمہ فیض جہاں سے پھوٹ رہا ہے، اللہ تعالیٰ آستانہ عالیہ سیال شریف کے درجات میں مزید بلندیاں عطا فرمائے، ان کی لجپالیاں جاری رہیں، ان کے بخت بلند ہوں، ان کے شملے اونچے ہوں، ان کی عزتوں میں اضافہ ہو، اور اللہ تعالیٰ حضور نائب شیخ الاسلام امیر شریعت حضرت قبلہ خواجہ محمد حمید الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے درجات کو مزید فزوں تر فرمائے، کہ آج جب کہ ہم اس عرس پاک کی محفل میں بیٹھے ہیں تو یہ زخم بڑا تازہ ہے، یہ دکھ ابھی ہمارے دلوں میں وہ مسلسل ہمارے دلوں کو تکلیف دے رہا ہے کہ وہ خوبصورت چہرہ اور وہ شفیق باپ
وہ دست کرم، وہ تمام اہل سنت والجماعت کے اوپر رحمت کا سائبان حضور خواجہ محمد حمید الدین سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی شکل میں جو تنا ہوا تھا وہ ہم سے بچھڑ گئے، لیکن ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ 38 سالہ جو دور خلافت وہ گزار کے گئے ہیں، اور جس طرح انہوں نے تصوف و طریقت کے گلستان کی آبیاری کی ہے، اور جس طرح انہوں نے طریقت کے چشموں کو آباد کیا ہے، اور جس طرح انہوں نے اپنی نگاہ کے فیض سے مردہ دلوں کو زندہ کیا ہے، اور جس طرح انہوں نے عقیدہ اہل سنت کی ترجمانی بھی کی ہے اور اس پہ پیرا بھی دیا ہے، اور جس طرح انہوں نے بہت سے بد عقیدہ لوگوں کے منہ بند کر دیے ہیں، اور جیسے انہوں نے ختم نبوت کے تحفظ کے لیے مختلف چوکوں میں، چوراہوں میں بڑے بڑے جلسوں کا انعقاد کیا ہے، اور شیخ الاسلام کانفرنسز کے ذریعے وہ جہاں تشریف لے گئے، انہوں نے صرف شیخ الاسلام کا پیغام نہیں دیا بلکہ انہوں نے دلوں میں گنبد خضرا کے فیضان کو پھر سے زندہ فرما دیا ہے۔ اللہ آپ کی محبتیں سلامت رکھے۔ دوبارہ نئے سرے سے میری بات سن لیں، ایک بندہ نعرہ لگائے اور سارے یوں جواب دیں کہ سیال شریف تک تو آواز جانی چاہیے۔ لجپال لجپال۔ میرا یہ دل چاہ رہا ہے کہ گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے، کیونکہ یہ سیالویوں کی محفل ہے اور سیال شریف کے وابستگان کا اجتماع ہے اور سیال شریف سے فیض لینے والوں کی بزم ہے اور لنگر سیال کے ٹوڑے کھانے والوں کا آستان ہے، تو آؤ ذرا خواجہ سیالوی کی اس محفل کا ذکر کریں جہاں ہمارے حضور شمس العارفین سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے شیخ طریقت حضور پیر پٹھان رحمت اللہ تعالی علیہ کے دربار گوہر بار میں پہلی مرتبہ حاضر ہوئے تھے اور پھر دوسری مرتبہ حاضر ہوئے اور لمبے عرصے تک حاضر رہے اور ان کی نظر کا فیض حاصل کرتے رہے اور ان کے سامنے زانوے تلمس بھی طے کرتے رہے اور طریقت کی منزلیں بھی طے کرتے رہے۔ پھر وہ دن آیا جب حضور شمس العارفین سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ جلوہ گر تھے۔ یہ صوفی کبھی کبھی امتحان بھی لیا کرتے ہیں، یہ کبھی اپنے مریدوں کو ٹیسٹ بھی کیا کرتے ہیں، یہ کبھی محبتوں کو جانچا بھی کرتے ہیں، تولا بھی کرتے ہیں، انہیں ماپا بھی کرتے ہیں۔ اسی لیے کسی نے کہا تھا کہ علماء کی محفل میں باوقار بن کے بیٹھو، درویشوں کی محفل میں خاک نشین بن کے بیٹھو، ان کے سامنے سر جھکا کے بیٹھو، کیونکہ درویش دلوں کی تختیوں کو پڑھ لیتا ہے، اس کی نگاہ دلوں میں اتر جاتی ہے۔ حضور شمس العارفین سیالوی تشریف فرما تھے، مشہور واقعہ ہے، ایک ہستی آئی، اس نے حضرت پیر پٹھان لجپال سے ملاقات کی اور ملاقات کر کے تھوڑی دیر بیٹھے تشریف لے گئے۔ حضرت خواجہ شمس العارفین رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ابھی جو میرے پاس آئے تھے وہ حضرت سیدنا خواجہ خضر علیہ السلام تھے، جنہوں نے زیارت کرنی ہے وہ چلے جاؤ، وہ زیارت کر لو، وہ ان کا دامن پکڑ لو، وہ ان کا چمکتا ہوا چہرہ دیکھ لو۔ سارے محبت کے دعوے دار اٹھ کے چلے گئے، وہ حضرت خضر کی زیارت کرنے کے لیے دوڑے۔ ایک ہستی سر جھکا کے بیٹھی رہی، ایک شیخ اپنے شیخ طریقت کے سامنے آنکھوں سے آنسوؤں کی خیرات جاری کرتے ہوئے بیٹھا رہا، نہ ٹس ہوا، نہ مس ہوا، نہ اپنی جگہ سے ہلا۔ حضرت خواجہ پیر پٹھان نے پوچھا کہ آپ نے زیارت نہیں کرنی، آپ نے حضرت خضر سے ملاقات نہیں کرنی، آپ نے حضرت خضر کا چہرہ نہیں دیکھنا؟ تو حضرت خواجہ شمس العارفین سیالوی نے کیا فرمایا؟ طریقت کا سبق یاد کیا، صوفیاء کی غیرت یاد دلائی، فرمایا میں اس کی زیارت کروں گا جس کی زیارت کرنے خود حضرت خضر چل کے آئے تھے، میں اس کے پاس بیٹھوں گا جسے دیکھنے خود حضرت خضر تشریف لائے تھے۔ تو وہ دینے کا وقت تھا، وہ عطا کرنے کی گھڑی تھی۔ آپ نے اٹھایا
سینے سے لگایا، ماتھے پہ بوسہ لیا اور کہا یا اللہ میرے سیال کو رنگ لا۔ کیا فرمایا؟ یا اللہ میرے سیالاں کو رنگ لا۔ اس ایک لہجے میں، اس ایک بول میں کتنی مٹھاس تھی، کتنی چاشنی تھی، کتنا فیض تھا کہ وہ دن گزرا، آج کا دن آیا، پیر سیال کی گڈی چڑھتی چلی جا رہی ہے، ان کا فیض بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ بس ایک نگاہ کرم نصیب ہو جائے تو انسان کے دونوں جہان سنور جایا کرتے ہیں۔ یہ تصوف و طریقت کا سبق ہے۔ اور حضرت خواجہ سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے ہمیں اخلاص کا درس دیا کہ صوفی کو مخلص ہونا چاہیے۔ صوفی کا ہر کام لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ ہم 4 دن نماز پابندی سے پڑھ لیں، ہمارے اندر شیطان داخل ہو جاتا ہے اور ہم اپنے آپ کو سب سے افضل سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ بھائی میں نے 5 دن باجماعت نماز پڑھی ہے۔ ہم کہتے ہیں ہم چوما دیگرے نیست، اب ہمارے جیسا کوئی اور نہیں ہے، ہم تو نمازی ہو گئے، ہم تو حاجی ہو گئے۔ صوفی کا سبق یہ ہے، جتنی بھی عبادت کر لو لیکن کبھی اپنے عمل پہ مان نہ کرو، رب کے فضل پہ مان کرو۔ یہ صوفیاء کا سبق ہے اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے۔ سرکار دو عالم، سارے مل کے کہو صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار دو عالم۔ اور میں یہ حدیث بار بار دوستوں سے کہتا ہوں کہ حضور کا نام آئے پھر کہو صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے غلاموں سے، صحابہ سے پوچھا، اے میرے صحابہ بتاؤ بخیل کون ہے؟ کون بخیل ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ جس کے پاس پیسے ہوں خرچ نہ کرے، کنجوسی کرے، وہ بخیل ہے۔ سرکار نے فرمایا یہ تمہاری تعریفیں ہوں گی، مجھ محمد کے نزدیک بخیل وہ ہے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ میرے اوپر درود و سلام کے گجرے نہ بھیجے۔ اس لیے مل کے کہو صلی اللہ، آخری بندے تک آواز آئے، مل کے کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا اپنے صحابہ کی محفل میں کہ قیامت کا دن ہوگا، کوئی بندہ اپنے عمل پہ مان نہ کرے، تکبر نہ کرے، غرور نہ کرے، اس دن عمل پہ بخشش نہیں ہوگی، اللہ کے فضل پہ بخشش ہوگی۔ بڑے بڑے چلے والے، لمبی نمازیں پڑھنے والے، 500 دانوں کی تسبیحاں پڑھنے والے، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر آ جائے گا، اللہ رب العزت اس کے عمل سارے کے سارے ضائع فرما دے گا۔ تو تکبر کی وجہ سے عمل ضائع ہو جائیں گے۔ جب حضور نے یہ فرمایا نا کہ کوئی بھی عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا، فضل سے جائیں گے، تو ایک صحابی کھڑے ہو گئے، اس نے کہا یا رسول اللہ حل انت کذالک، یا رسول اللہ کیا آپ جو خاتم النبیین ہیں، آپ جو رحمت للعالمین ہیں، جو کائنات کے سب سے بڑے عابد، زاہد اور متقی ہیں، کیا آپ کا عمل بھی جو ہے آپ اپنے عمل سے جنت میں نہیں جائیں گے؟ تو سرکار نے ہماری تربیت کرنے کے لیے کیا فرمایا؟ فرمایا لا الا ان یتغمدنی اللہ برحمتہ ورضوانہ، فرمایا میں محمد بھی عمل کا دعویٰ نہیں کرتا، میں بھی سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، عمل سے نہیں کھٹکھٹاؤں گا، اپنے مولا کے فضل سے کھٹکھٹاؤں گا۔ تو اس لیے حضرت میاں محمد بخش عارف کھڑی نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ مشہور شعر ہے جس میں ارشاد فرمایا کہ جے میں ویکھاں عملاں والے تے کچھ نہیں میرے پلے، جے ویکھاں تیری رحمت والے بلے بلے بلے۔ تو انسان کو ہمیشہ اپنے رب سے اس کا فضل مانگتے رہنا چاہیے، یہی صوفیاء نے ہمیں درس دیا۔ اور دوسرا درس ہے اخلاص کا، چاہے تھوڑا عمل کریں چاہے زیادہ عمل کریں، وہ کسی کو دکھانے کے لیے نہیں ہونا چاہیے، وہ اشتہار میں اپنا نام چھپوانے کے لیے نہیں ہونا چاہیے، وہ اپنے نام کے نعرے لگوانے کے لیے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔
میرے پیر و مرشد حضرت قبلہ پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کے بارے میں حضور شیخ الاسلام والمسلمین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تھا کہ کرم شاہ میرے مدرسے ضیاء شمس الاسلام جو مدرسہ ہے اس کا مینار ہے، اور کرم شاہ کی وجہ سے اللہ رب العزت نے سیال شریف کی وجہ سے کرم شاہ کو برکتیں ملی ہیں، اور کرم شاہ کے علم کی وجہ سے پیر سیال لجپال کے وقار میں اللہ نے اور اضافہ فرمایا۔ یہ وہ مرید تھا جس پہ پیر بھی مان کرتا تھا، جس کو پیر محبت کی نظر سے دیکھتا تھا۔ آپ اکثر یہ سبق ہمیں سکھاتے تھے، ہر محفل میں یہ آیت پڑھتے، آپ فرماتے حضور شیخ الاسلام نے مجھے یہ سبق دیا، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہہ دیجئے میرا جینا میرا مرنا، میری نماز میری قربانی اپنی ذات کے لیے نہیں ہے، پیسے لینے کے لیے نہیں ہے، دنیا میں شہرت کمانے کے لیے نہیں ہے، کس لیے ہے؟ یا اللہ تجھے راضی کرنے کے لیے، تیری رضا کے لیے ہے۔ مجھے یاد ہے شب کرم ہمارے پاس ہر مہینے بیرا شریف میں منعقد ہوتی ہے، تو ہمارے پاس علامہ محمد رمضان قمری صاحب چنیوٹ سے تشریف لاتے ہیں، حضور شیخ الاسلام کے بڑے خوبصورت باعمل مرید ہیں، بڑی اچھی باتیں سناتے ہیں۔ ایک دفعہ انہوں نے ہمیں یہ واقعہ سنایا، فرمانے لگے کہ پیر سیال لجپال حضور شیخ الاسلام والمسلمین، اس واقعے میں بڑا سبق ہے میرے اور آپ کے لیے کہ حضور شیخ الاسلام سیال شریف میں جمعے کا خطبہ خود ارشاد فرماتے تھے، تقریر خود کرتے تھے، جماعت خود کرواتے تھے۔ وہ عالم بھی تھے، وہ فاضل بھی تھے، وہ متبحر محقق بھی تھے، وہ بہت سی کتابوں کے مصنف بھی تھے، وہ عقیدے کے شارح بھی تھے، وہ قرآن کے مفسر بھی تھے، اور وہ تحریک پاکستان کے مجاہد بھی تھے، وہ سرکار دو عالم کی زلفوں کے اسیر بھی تھے، وہ عشق مصطفیٰ سے سرشار بھی تھے۔ اللہ رب العزت نے انہیں بڑے مقام سے نوازا تھا، خود خطبہ دیتے، تقریر کرتے، تو مختلف دیہات سے لوگ ان کے پیچھے جمعہ پڑھتے۔ ایک بابا جی کسی چک سے، سائیوال کے پاس کوئی چک تھا، وہاں سے آتے اور پہلی صف میں آ کے بیٹھ جاتے، اور جتنی دیر حضور شیخ الاسلام گفتگو فرماتے وہ بابا جی روتے رہتے، ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں جاری رہتی۔ ایک دن ایسے ہوا کہ وہ بابا کسی وجہ سے جمعے سے لیٹ ہو گیا۔ جب حضور شیخ الاسلام جمعہ پڑھا کے صلاۃ و سلام پڑھ کے باہر نکلے تو دیکھا کہ بابا جی رو رہے ہیں، ہاتھ بندھے ہیں، کیفیت طاری ہے۔ تو آپ نے پوچھا سنگیا کیوں روندا ہے، کیوں رو رہے ہو؟ تو بابا جی نے ہاتھ باندھ کے عرض کیا، غریب نواز ساری زندگی تواڈیاں تقریراں سنیاں، تواڈے پیچھے جمعہ پڑھیا، آج آپ کے پیچھے جمعے کی نعمت سے محروم ہو گیا، آج آپ کا خطاب نہ سن سکا، آج آپ کے ملفوظات عالیہ سے اپنے دل کو روشن اور منور نہیں کر سکا، اس لیے میں محرومی محسوس کر رہا ہوں، اپنے نصیبوں پہ رو رہا ہوں کہ پورا ہفتہ جو نور مجھے ملنا تھا اس خطبے کی وجہ سے میں اس سے محروم ہو گیا۔ صوفی کسی کا دل نہیں توڑا کرتے، وہ لجپال ہوتے ہیں، وہ دلوں کو جوڑنے والے ہوتے ہیں۔ تو حضور شیخ الاسلام نے بابا جی کا بازو پکڑا اور پکڑ کے فرمایا ایک کیڑی گل ہے، واپس مسجد میں لے گئے، دوبارہ ممبر پہ بیٹھے، بابا جی کو سامنے بٹھا لیا اور پوری 35 منٹ کی تقریر ایک بابے کے لیے دوبارہ دہرا دی۔ فرمایا تم رو نہیں، مجھ سے تیرا رونا نہیں دیکھا جاتا، ہم تمہیں دوبارہ تقریر سنا دیتے۔ تو ایک جو خلیفہ تھا، جو خادم تھا، اس سے رہا نہ گیا، اس نے کہا حضور آپ شیخ الاسلام ہیں، لاکھوں لوگوں کے دل آپ کے لیے دھڑکتے ہیں، آپ بہت بڑی شخصیت ہیں، قائد ہیں، عظیم رہنما ہیں، ایک بندے کے لیے آپ نے پورا خطبہ دہرا دیا۔ تو حضور شیخ الاسلام کا جملہ سنیں، آپ نے فرمایا بیلیا میں پہلے بھی ایک کو سناتا ہوں، اب بھی ایک کو سنایا ہے۔ کیا فرمایا؟ پہلے بھی ایک کو سناتا ہوں، اب بھی ایک کو سنا۔ تربیت فرمائی، فرمایا میں مجمع کو دیکھ کے تقریر نہیں کرتا، میری نظر اپنے رب پہ ہوتی ہے، اپنے رسول پہ ہوتی، میری نظر اپنے کریم آقا پہ ہوتی ہے، میں ان کی رضا کے لیے بولتا ہوں۔
تو صوفی کے سامنے 1000 بندے بیٹھے ہوں یا ایک بیٹھا ہو، وہ مجمع کو دیکھ کے نہیں بولتا، وہ رب کے فضل کو دیکھ کے بولتا ہے، وہ اپنے آقا کریم کی رضا کے لیے بولتا ہے۔ آپ نے اخلاص کا درس دیا، اور آج ہمارے دینی مجمع کی کیا کیفیت ہو گئی، آوے کا آوا بگڑ گیا، کایا پلٹ کے رہ گئی۔ بڑے بڑے خطیب ہیں، لوگ ڈیٹ لینے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں 50,000 ایڈوانس دے کے جاؤ، اشتہار میں اتنے سائز کا میرا نام لکھو، پھر اتنے پینا فلیکس چھپواؤ، پھر میں آؤں گا، پھر میں خطاب کروں گا، پھر مجھے اتنا لفافہ پیش کرو۔ یاد رکھو، جو اپنی تقریریں دنیا کے لفافوں کے لیے بیچتے ہیں ان کا نام مٹ جاتا ہے، ان کو کوئی یاد نہیں رکھتا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے اپنی زندگی وقف کرتا ہے وہ اس دنیا سے چلا بھی جائے، لوگ پیر سیال کے نعرے لگاتے رہتے ہیں، لوگ ان کے نام کی مالا جپتے رہتے ہیں، وہ لوگوں کے دلوں میں بستے ہیں، لوگوں کے دل ان کے لیے دھڑکتے ہیں۔ حضرت مفتی اللہ دتا سیالوی کا ذکر ہم آج کیوں کر رہے ہیں؟ حضرت ضیاء الامت کے نام کی مالا ہم کیوں جپ رہے ہیں؟ حضرت خواجہ معظم الدین کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ آستانہ علیہ صلو کے شریف کے بزرگوں کے نام کی مالا کیوں جپتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے زندگی لوگوں کے لیے نہیں گزاری، اپنے مولا کے جلوے کو راضی کرنے کے لیے گزاری۔ تو یہ صوفیاء نے ہمیں سبق دیا۔ لوگوں، مجھے یاد ہے میرے پیر و مرشد حضرت ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری جب کہیں تک تقریر کے لیے تشریف لے جاتے، گلے میں سفید پٹکا ہوتا اور چہرے پہ عشق مصطفیٰ کی تصویر ہوتی، داڑھی موتیوں کی طرح چمک رہی ہوتی، ایسے لگتا کہ کوئی فرشتہ صفت زمین پہ چل رہا ہے، اور عجیب کیفیت ہوتی۔ میں نے ان کی زیارت کی، کئی دفعہ ایسے ہوا خطاب کر رہے تھے، آج کیفیت یہ ہو گئی کہ جب کوئی خطاب کر رہا ہو، جب تک مولوی کے نام کا نعرہ نہ لگے اسے چس ہی نہیں آتی۔ وہ کہتا ہے میرے نام کے نعرے لگیں، لوگ میرا نام لے لے کے زندہ باد کہیں، پھر وہ کہتا ہے کہ آج تقریر کامیاب ہوئی۔ لوگوں کو کیا ہو گیا؟ لوگوں نے دین کی شکل کو بگاڑ کے رکھ دیا۔ حضور ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ خطاب فرما رہے تھے، ایک مرید اٹھا اور اس نے نعرہ لگایا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، پھر اس نے کہا پیر محمد کرم شاہ، لوگوں نے کہا زندہ باد۔ تو پیر کرم شاہ صاحب چاہتے، نفس تو خوش ہوتا ہے نا، انسان کا ضمیر تو راضی ہوتا ہے کہ لوگ میرے نام کو جو ہے وہ وقت دے رہے ہیں، میرے نام کے نعرے لگا رہے ہیں، لیکن وہ سچے لوگ تھے، وہ حضور شیخ الاسلام سے فیض لینے والے تھے۔ جب آپ کے نام کا نعرہ لگایا گیا، آپ نے وہیں اس بندے کو ٹوک دیا اور فرمایا جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ تم کہتے ہو کرم شاہ زندہ باد، کرم شاہ آج ہے، کرم شاہ کل نہیں ہوگا، وہ اس دنیا سے چلا جائے گا، نام یا رب کا باقی رہے گا، یا رب کے رسول کا باقی رہے گا، یا اسلام کا باقی رہے گا۔ تو پیر صاحب نے فرمایا میرے نام کو زندہ باد نہ کہو، کہو الاسلام زندہ باد۔ کیا فرمایا؟ الاسلام زندہ باد۔ یہ وہ درس ہے جو ہمیں صوفیاء کرام سے ملا ہے، جو اللہ والوں سے ملا۔ ایک اور بات میں یہاں ذکر کرنا چاہتا ہوں تربیتی نقطہ نظر سے۔ ایک دفعہ میرے پیر و مرشد حضور ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ، اور آج مجھے علامہ عمران صاحب بتا رہے تھے کہ حضور ضیاء الامت اور حضرت قبلہ مفتی اللہ دتا صاحب سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپس میں پیر بھائی تھے، اور آپس میں بھائیوں والا پیار تھا، محبت تھی، سلوک تھا، چاشنی تھی، نظروں کی ہم آہنگی تھی۔ اس لیے جب بھی حضرت قبلہ اللہ دتا صاحب سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی پیر صاحب سے ملاقات ہوتی، کبھی ایسے ہوتا پیر صاحب کی طبیعت علیل ہوتی، آپ اٹھ نہ پاتے، آپ قبلہ مفتی صاحب سے کہتے میرے پاس لیٹ جائیں، ان کو وہیں گلے سے لگاتے، ان کا ماتھا چومتے، ان کی داڑھی کا بوسہ لیتے، کیونکہ حضرت ضیاء الامت بھی دیکھ رہے تھے کہ یہ وہ بندہ ہے جس کے دل میں پیر سیال کی محبت کا چراغ بھی جل رہا ہے، مدینے والے کی محبت کا چراغ بھی جل رہا ہے۔ تو محبتوں کی یہ کیفیت تھی۔ پیر کرم شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ ایک دفعہ آپ گجرانوالہ تشریف لے گئے،
جہاں آپ بیٹھے ہوئے تھے سامنے کسی مرید نے بینر لگایا، بہت بڑا بینر، اس پہ لکھا پیر سید محمد کرم شاہ الازہری، ان کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو آج کل تو سید تو دور کی بات ہے، آج کل تو ہم بہت کچھ ہضم کر جاتے ہیں، اور نقیب محفل بھی ایسے آ گئے ہیں کہ وہ جب دیکھتے ہیں نا کوئی پیر پیسے والا بیٹھا ہوا ہے تو وہ 6 لائنوں کی القابات لگا دیتے ہیں، اور ایسا ایسا لقب بھی ساتھ لگاتے ہیں کہ دین کا مذاق اڑ جاتا ہے۔ پل میں کسی کو شیخ الاسلام بنا دیتے ہیں، کسی کو زمین سے اٹھا کے آسمان پہ رکھ دیتے ہیں۔ جیسے جیسے نوٹوں کی رفتار تیز ہوتی ہے ان کی زبان بھی تیز ہوتی جاتی ہے، لیکن ہمیں پیر سیال لجپال نے بولو یہ سبق دیا نہیں ہے، انہوں نے ہمیں اخلاص کا سبق دیا ہے۔ اسی وجہ سے پیر کرم شاہ صاحب نے دیکھا کہ سامنے میرے نام کے ساتھ سید لکھا ہوا ہے، خطاب آپ کا بعد میں ہونا تھا۔ مجھے نور محمد جرال صاحب جو پیر بھائی وہاں موجود تھے، خود انہوں نے یہ بات بتائی، فرماتے ہیں پیر صاحب اٹھ کے پہلے ہی سٹیج پہ آ گئے، پہلے بے چینی سے پہلو بدلتے رہے، پھر اٹھ کے سٹیج پہ آ گئے، رونے لگے، فرمایا ان لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے، انہوں نے میرے نام کے ساتھ سید لکھ دیا ہے، میں قریشی ہاشمی ضرور ہوں لیکن میں سیدوں کا نوکر ہوں، میں سیدوں کا جوڑے بردار ہوں، میں سید نہیں ہوں، میں قریشی ہوں، میں ہاشمی ہوں۔ لوگوں آج صدق کی ضرورت ہے، اس سچائی کی ضرورت ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں ایسی حاضری کی ضرورت ہے، عمل تھوڑا ہو، سچا ہو، اخلاص کے ساتھ ہو۔ اب میں آپ کی خدمت میں اللہ کے ایک ولی جلیل القدر ہستی حضور سیدنا داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ جو لاہور میں لیٹے ہوئے ہیں، اور وہ حضرت سیدنا امام حسن مجتبی کی نسل پاک میں سے ہیں، امام حسن کی اولاد ہیں، اور سچے سید بھی ہیں اور اللہ کے ولی بھی ہیں، اور جن کے بارے میں علامہ محمد اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تھا، آپ نے فرمایا سید حجویر مخدوم امم، مرقد او پیر سنجر را حرم، خاک پنجاب از دم او زندہ گشت، صبح ما از مہر او تابندہ گشت۔ اقبال نے کہا یہ جو غزنی سے اٹھ کے لاہور میں بندہ آیا ہے، اس بابے کو عام بابا نہ سمجھنا، کہا پنجاب کی مٹی کو اللہ نے اس بابے کے وجود کی برکت سے زندہ فرما دیا ہے۔ داتا صاحب کی ہستی وہ ہے جن کے بارے میں کہا کرتا ہوں کہ آج بھی لاہور چلے جاؤ، لوگ کہتے ہیں ولی مر کے مٹی ہو گیا، نعوذ باللہ ختم ہو گیا، اب ان کا وجود باقی نہیں ہے۔ میں نے کہا تم کیسی بات کرتے ہو، آج لاہور میں چلے جاؤ، کوئی بے کس ہو، بے گھر ہو، بے آسرا ہو، ہوم لیس ہو، اس کے پاس کھانے کے لیے پیسے نہ ہو، رہنے کے لیے جگہ نہ ہو، لاہور کے بڑے بڑے وڈیرے اسے کھانا نہیں دے سکتے، اسے رہائش نہیں دے سکتے، وہ داتا جسے تم کہتے ہو اس دنیا سے چلا گیا، اس کا لنگر آج بھی جاری ہے، وہ لوگوں کو رہنے کے لیے آج بھی سائبان مہیا کر رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، جشن عید میلاد النبی۔ حضرات محترم، مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا، حضرت حکیم الامت علامہ محمد اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ آج ٹی وی کی سکرین پہ بیٹھ کے اپنے آپ کو صحافی کہنے والے، اینکر پرسن کہنے والے، جن کو ایک شعر لکھنا نہیں آتا، جنہیں قل هو اللہ احد صحیح پڑھنی نہیں آتی، جنہیں سورہ فاتحہ کا ترجمہ نہیں آتا، جنہیں وضو اور تیمم کے مسائل نہیں آتے، وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے کہتے ہیں یہ علامہ اقبال جو ہے اس کو تم نے بڑا شاعر بنا دیا، یہ تو ایک چھوٹی سی گلی کا شاعر ہے، اسے کیا پتا یہ کون ہے، اور تم نے اس کو سر پہ بٹھا لیا۔ میں نے کہا یہ بغض ہے، یہ حسد ہے، یہ دین سے دوری ہے، یہ اس کلندر لاہوری کا مذاق ہے۔ کلندر لاہوری وہ اللہ کا ولی ہے، وہ دین کا سپاہی ہے، وہ سرکار کا عاشق ہے، جن کے بارے میں پیر کرم شاہ الازہری رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے، آپ فرماتے لاکھوں مسائل ایسے ہیں جو کئی کتابیں پڑھنے سے حل نہیں ہوتے، علامہ اقبال کے ایک شعر سے حل ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے ان کو یہ
طاقت بخشی ہے اور یہ ان کو قرآن پاک کی سمجھ عطا فرمائی۔ وہ خود اپنے بارے میں کہتے ہیں، ضمناً بات آ گئی تو میں عرض کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے تحریک پاکستان کے ان مجاہدوں کی شان کیا ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضور پیر سیال لجپال کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کے آج لوگوں نے تاریخ کو مسخ کر دیا۔ پاکستان بنانے کی پے کو جو گناہ قرار دیتے تھے، جو کہتے تھے شکر ہے ہم پاکستان بنانے کے گناہ میں شریک نہیں تھے، آج وہ پاکستان کے ٹھیکیدار بنے بیٹھے ہیں۔ لوگوں یاد رکھو، پاکستان کسی اور کا فیضان نہیں ہے، پاکستان اللہ کے ولیوں کا فیضان ہے۔ بولو، پاکستان اللہ کے ولیوں کا فیضان ہے۔ میں صرف ایک حوالہ یہاں پہ پیش کرتا ہوں۔ علامہ اقبال کون تھے؟ ان کا اپنا نوکر جس کا نام تھا خدا بخش یا الہی بخش، جو ان کے پاس رہتا تھا، اس نے یہ واقعہ حضرت علامہ اقبال کے وصال کے بعد بیان کیا، کئی ڈائجسٹ اور رسالوں میں شائع ہوا۔ کہتا ایک دن رات کا وقت تھا، تاریکی تھی، اور علامہ اقبال نے حکم دیا تھا کہ رات 11 بجے کے بعد میرے کمرے میں داخل ہونے کی کسی کو اجازت نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں ایک دن خلاف معمول رات کو 1 بجے حضرت علامہ محمد اقبال دھوتی پہنی ہوئی تھی، اوپر ایک کرتا زیب تن کیا ہوا تھا، اپنے حجرے سے باہر نکلے، جھنجھوڑ کے مجھے جگایا۔ ان کے چہرے پہ عجیب سا نور تھا، عجیب سی طمانینت تھی، اطمینان تھا، خوشی تھی، وہ بڑے مطمئن نظر آ رہے تھے۔ مجھے فرمایا جلدی اٹھ کے جاؤ اور 2 گلاس لسی کے لے کے آؤ، 2 گلاس لسی کے لے کے آؤ۔ میں نے کہا جناب باٹی بند ہو گیا، لاہور سارا اس وقت بند ہے، کہیں سے لسی نہیں ملے گی۔ فرمایا تم جاؤ تو صحیح، انتظام ہو جائے گا۔ خدا بخش کہتا ہے میں حیرت سے اٹھا، رات کو 1 بجے باہر نکلا۔ اس وقت لاہور کا پرانا ماحول تھا، پورے لاہور پہ سناٹا طاری تھا۔ باٹی چوک میں ایک نورانی کپڑوں میں ملبوس بابا، سفید داڑھی والا، سر پہ دستار سجائے ہوئے، لسی کی ریڑھی لگائے کھڑا تھا۔ یہ خود واقعہ آن دا ریکارڈ موجود ہے۔ لوگوں نے اقبال کو سمجھا نہیں، لوگوں نے قائد اعظم کو سمجھا نہیں۔ قائد اعظم بھی مصطفیٰ کا عاشق تھا، علامہ اقبال بھی حضور کا نوکر تھا۔ یہ دونوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق تھے۔ اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں پاکستان حضور کی عطا ہے، اللہ کے کرم کا صدقہ ہے۔ تو وہ کہتے ہیں میں گیا، میں اس بابے کو جانتا نہیں تھا، میں نے کہا یہ پیسے لے لو اور 2 گلاس لسی کے دے دو۔ میں نے دیکھا کہ پہلے سے لسی کے 2 گلاس تیار ہیں، اس نے مجھے دیے۔ بابا جی نے کہا ہم نے پیسے نہیں لینے، ہمارا اقبال کے ساتھ کھاتا چلتا رہتا ہے، ہم نے پیسے نہیں لینے، ہمارا اقبال کے ساتھ حساب چلتا ہے، تم لسی لے جاؤ۔ میری حیرت میں اور اضافہ ہوا، میں واپس پہنچا، علامہ اقبال کے کمرے میں داخل ہوا، دیکھا اندر بھی ایک نورانی شکل کے حسین خوبصورت بزرگ جلوہ فرما ہیں۔ نہ میں لسی دینے والے کو جانتا تھا، نہ میں لسی پینے والے کو جانتا تھا۔ حیرت میں اضافہ ہو گیا، میں صبح اٹھ کے اقبال سے پوچھتا رہا یہ کیا ماجرا تھا، وہ کون تھا، یہ کون تھا، یہ کس نے لسی دی ہے، کون پی کے چلا گیا۔ اقبال اس رات سے پردہ تو اٹھاؤ۔ اقبال کہتے اجازت نہیں ہے، مجھے ٹالتے رہے۔ جب وصال کا وقت آیا، اپنے وصال سے پہلے مجھے قریب بلایا، بلا کے فرمایا تمہیں بتا رہا ہوں، میری زندگی میں بیان نہ کرنا، بعد میں بتا دینا کہ اس رات کو جو ہستی میری مہمان بنی وہ اجمیر کے تاجدار خواجہ معین الدین چشتی اجمیری تھے، اور جو لسی بنا کے دے رہے تھے وہ لاہور کے داتا علی حجویری تھے۔ یہ علامہ اقبال کا بزرگوں سے تعلق تھا، اور یہ ان کے اخلاص کی برکت تھی کہ اللہ رب العزت نے ہمیں پاکستان جیسا تحفہ عطا فرمایا۔ بس آخری چند باتیں کرتا ہوں جن میں اخلاص اور محبت اور للہیت کا یہ پیغام چھپا ہوا ہے۔ حضرت سیدنا داتا علی حجویری نے کشف المحجوب میں لکھا، آپ کو نیند آ گئی، سو گئے آپ، صرف ایک بندے نے ہاتھ کھڑا کیا، بولیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میرا گلا آج متاثر ہے، لیکن میں حضور پیر سیال لجپال کی محبت میں بول رہا ہوں تو آپ بھی محبت سے بولیں، نعرہ تکبیر۔
ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. یہ بات اپنے دل پہ نقش کر کے لے جائیں، یہ آج کی بزم کا پیغام ہے. یہ داتا علی حجویری کا تحفہ ہے جو آپ نے کشف المحجوب شریف کے ذریعے ہمیں عطا فرمایا. آپ لکھتے ہیں داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کشف المحجوب کے دوسرے باب میں، جہاں آپ نے تابعین اور تبع تابعین کا ذکر فرمایا، اور 86 تبع تابعین کا ذکر سیدنا داتا علی حجویری نے کشف المحجوب میں لکھا. اور حضرت سیدنا خواجہ محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے فوائد الفواد شریف کے ملفوظات میں فرمایا جسے کوئی شیخ کامل نہ ملے، جسے کوئی پیر نہ ملے، وہ کشف المحجوب کو پڑھا کرے، داتا صاحب کی روح اس کی تربیت کرے گی اور اس کو فیض ملتا رہے گا. یہ وہ کشف المحجوب کتاب ہے. آپ نے لکھا، فرمایا ایک تابعی تھے جن کا نام تھا حضرت شیخ یوسف سلیم رحمت اللہ تعالی علیہ، اور آپ شام کے اندر رہتے تھے. پہلے جہاد کرتے رہے، پھر آپ نے جب جہاد کا فریضہ انجام دے دیا، جہاد فرض ہے، سارے بولو جہاد فرض ہے، اور مومن کو مجاہد بھی ہونا چاہیے. جب وہ جہاد کر چکے تو انہوں نے جرنیل سے اجازت لی، اب میں اللہ اللہ کرنا چاہتا ہوں، اب میں خلوت میں جانا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دیں. تو انہوں نے اجازت دی تو حضرت شیخ یوسف سلیم نے بکریاں پال لیں. یہ بکریاں رکھنا یہ بھی حضور کی سنت ہے. سارے بولو یہ بھی میرے آقا کی. اب مل کے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ایک عرصے میں بکریاں چرائی ہیں اور ان کو ساتھ لے کے جایا کرتے تھے. اور سرکار فرماتے کہ یہ جو شبانی ہے یہ انبیاء کا شیوا ہے، میں نے بھی ایسا کیا ہے، میرے بھائی حضرت شعیب نے بھی ایسا کیا ہے، حضرت موسیٰ نے بھی ایسا کیا ہے. اسی لیے علامہ اقبال نے فرمایا دم عارف نسیم صبح و دم ہے، اسی سے ریشہ معنی میں نم ہے، اگر کوئی شعیب آئے میسر شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے. تو حضرت شیخ یوسف سلیم نے بکریاں رکھ لی، بکریاں چراتے، ساتھ اللہ کا ذکر کرتے. داتا صاحب لکھتے ہیں کہ ایک دن ایک اللہ کا بندہ وہاں سے گزر رہا تھا جہاں ان کی بکریاں چر رہی تھیں، اور یہ مصلی ڈال کے نفل پڑھ رہے تھے. اب آج کل آجڑی بکریاں چرا رہا ہو، کسی کی 20 بکریاں بھی ہو نا تو اس کو 2 نفل بھی پڑھنے مشکل ہو جاتے ہیں. توجہ اپنی بکریوں کی طرف، اپنے مال کی طرف، اپنے مویشیوں کی طرف ہوتی ہے. کوئی ادھر ادھر نہ نکل جائے، نماز پڑھنی اس کے لیے مشکل ہو جاتی ہے. وہ بابا کہتا ہے میں نے عجیب منظر دیکھا، بکریاں چر رہی ہیں، وہ بابا جی نماز پڑھ رہے ہیں، اور 2 بھیڑیے اس کی بکریوں کی رکھوالی کر رہے ہیں. یہ داتا صاحب نے لکھا. رکھوالی کون کر رہا ہے؟ سارے بولو کون؟ بھیڑیے. اور کس کی رکھوالی کر رہے ہیں؟ بکریوں کی. تو وہ حیران ہو گیا. اس نے کہا بھیڑیے تو بکریوں کو کھاتے ہیں، یہ ان کی جان کے دشمن ہوتے ہیں، یہ کیا منظر ہے کہ آج بھیڑیا رکھوالی کر رہا ہے، بندہ نماز پڑھ رہا ہے اور بکریاں چر رہی ہیں. وہ مبہوت ہو گیا، ساکت ہو گیا، حیران ہو گیا، وہاں کھڑا ہو گیا. جب انہوں نے سلام پھیرا، اس نے دست بوسی کی، قدموں میں گرا، عرض کی حضور یہ کیا ماجرا ہے؟ سوال یہ کیا، کہا بھیڑیے کی اور بکریوں کی یاری کیسے لگ گئی؟ بھیڑیے کی اور بکریوں کی یاری کیسے لگ گئی؟ تو وہ بھی اللہ کے ولی تھے، کامل تھے. انہوں نے ایک جملے میں پورے تصوف کو بیان کر کے رکھ دیا. فرمایا جس دن سے میری یاری مولا سے ہوئی ہے، بھیڑیے کی یاری بکریوں سے ہو گئی ہے. یہ پورے تصوف کا نچوڑ ہے کہ اگر تیری یاری تیرے رب سے ہو جائے تو اللہ ساری مخلوق تیری یار بنا دے گا، پھر کوئی تیرا دشمن نہیں رہے گا، سارے تیرے تابع فرمان بن جائیں گے، زندگی تیرے لیے آسان ہو جائے گی. اقبال کہتے ہیں فقر مومن چیست تسخیر جہاد بندہ از تاثیر او مولا صفات. اقبال کہتے ہیں مومن جو فقیر بن جاتا ہے، جو محمد عربی کا غلام بن جاتا ہے، اس کے لیے ڈائریکشنز اور جہاد مسخر ہو جاتی ہیں.
وہ جدھر نظر کرتا ہے پوری دنیا اس کی غلام بن جاتی ہے۔ میرے پیر و مرشد حضور ضیاء الامت ہمیں جب پڑھایا کرتے تھے اور دورہ حدیث شریف کی کلاس میں جو آپ نے ریکارڈنگ کروائی آج بھی موجود ہے، اس میں آپ نے یہ واقعہ بیان کیا۔ آپ نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ جب وہ شام کے جہاد پہ روانہ ہوئے تو بہت سی فوج ان کے ساتھ تھی، سامنے سمندر آ گیا، سامنے سمندر آ گیا تو وہ جو سامنے دریا یا سمندر آیا، باقی فوج دوسری طرف تھی جس سے جہاد کرنا تھا، جس سے لڑائی کرنی تھی، تو وہ شراب پی رہے تھے، مزے میں تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ دریا ان مسلمانوں سے عبور نہیں ہوگا، یہ جب دیکھیں گے پانی چڑھا ہوا ہے ان کے گھوڑے بدک جائیں گے، یہ واپس مڑ جائیں گے، ہم مزے سے شراب پئیں گے، سوئیں گے، کھانے کھائیں گے، کوئی ہمیں ڈسٹرب نہیں کر سکتا، اتنا پانی ہماری حفاظت کر رہا ہے۔ تو جب مسلمانوں کے گھوڑے صحابہ کے وہاں پہ پہنچے نا تو ایک دفعہ گھوڑے رک گئے، کیونکہ حضرت ابو عبادہ پیچھے کہیں کھڑے تھے، گھوڑے رک گئے اور سوچنے لگے اب کیا کریں گے، دشمنوں تک کیسے پہنچیں گے۔ اتنے میں حضرت ابو عبادہ آپ کا گھوڑا پہنچ گیا اور حضرت ابو عبیدہ بن الجراح نے فرمایا پانی سے ڈرتے ہو؟ یہ پانی بھی محمد عربی کا غلام ہے، ہم بھی حضور کے غلام ہیں، ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ نے حضور کا نام لیا اور اپنا گھوڑا دریا میں ڈال دیا۔ جب آپ نے گھوڑا دریا میں ڈالا تو سارے صحابہ نے پیچھے پیچھے گھوڑے دریا میں ڈال دیے۔ تو اقبال نے کہا نا بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، یہ اسی کی منظر کشی ہے، گھوڑے دریا میں ڈال دیے۔ وہ جو شراب پی رہے تھے، وہ جو نشے میں مست تھے، انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کو پانی کی طغیانی نہ روک سکی، موجوں کی روانی نہ روک سکی، ٹھاٹھیں مارتا ہوا سمندر نہ روک سکا، یہ تو آ رہے ہیں۔ تو ان کا جو سپا سالار تھا اس نے کہا جنیاں آمدند، جنیاں آمدند، ایرانی تھا، اس نے کہا یہ بندے نہیں آ رہے، یہ جن آ رہے ہیں۔ کیا کہا؟ یہ جن آ رہے ہیں۔ تو حضرت ابو عبیدہ نے جو جملہ کہا تاریخ میں امر ہو گیا، فرمایا محمدیاں آمدند، محمدیاں آمدند، کہا یہ جن نہیں آ رہے، یہ محمد عربی کے دیوانے آ رہے ہیں، یہ حضور کے نوکر آ رہے ہیں، یہ مصطفیٰ کے غلام آ رہے ہیں۔ اور جو حضور کا غلام بن جائے وہ کسی شے سے ڈرتا نہیں ہے، اللہ ساری کائنات کو اس کا غلام بنا دیتا ہے، اس کا یار بنا دیتا ہے۔ میرے شیخ کریم ہمیں یہ واقعہ بھی سناتے تھے کہ ایک صحابی تھے جن کا اصلی نام زید تھا، بولو نام کیا تھا؟ زید۔ ایک دفعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوے سے واپس آ رہے تھے، مال غنیمت بہت زیادہ تھا، سامان بہت زیادہ تھا، صحابہ تھکے ہوئے تھے، اٹھانے والا کوئی نہیں تھا، کبھی گرتے پھر اٹھتے، چند قدم چلتے پھر چلنا مشکل ہو جاتا، سامان بہت زیادہ تھا۔ سوچتے مدینہ کیسے پہنچیں گے، یہ سامان تو ہم نہیں پہنچا سکتے۔ تو سرکار نے حضرت زید حضور سے بڑا پیار کرتے تھے اور بڑا وہ حضور سے محبت رکھتے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن انہیں فرمایا یا زید انت سفینتنا، اللہ اللہ، فرمایا اے زید آج تو ہماری کشتی ہے، کشتی بوجھ اٹھا لیتی، کہا آج تو ہمارا جہاز ہے، ہماری کشتی ہے، اور پھر کہا سارے اپنا بوجھ اس پہ ڈالتے جاؤ، ڈالتے جاؤ۔ سارے لوگ اپنی بوریاں، اپنے تھیلے، اپنے سامان حضرت زید کے کندھے پہ رکھتے جاتے۔ وہ فرماتے اس دن جب سرکار نے مجھے کشتی فرمایا، مجھے جہاز فرمایا اور فرمایا احمل یا سفینہ، اے سفینہ اٹھا، حضور کا اشارہ ہونے کی دیر تھی۔ وہ کہتے ہیں وہ تو چند 100 تھیلے تھے، مجھے پتہ نہ چلا، اس دن اگر پوری دنیا بھی میرے کندھوں پہ آ جاتی میں اٹھا لیتا، کیونکہ مدینے والے کا اشارہ ہو گیا تھا۔ یا رسول اللہ، یہ حضرت زید ابن حارث جن کو حضور نے سفینہ فرمایا، ان کا اصل نام لوگوں کو بھول گیا،
بولو ان کا اصل نام لوگوں کو بھول گئے، لوگ انہیں سفینہ کہتے، وہ حضرت سفینہ کے نام سے مشہور ہو گئے۔ سرکار کا وصال ہو گیا، حضرت ابو بکر کا دور گزر گیا، حضرت عمر کا دور گزر گیا، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آیا۔ یہ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں ایک جنگل میں تھا، شام کے کسی صحرا میں تھا، میں نے وہاں پہ عجیب منظر دیکھا۔ تمام احباب توجہ رکھیں، مہمان گرامی تشریف لائے ہیں، ہم دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ توجہ رکھیں، آخری لمحات ہیں، میں کچھ عرض کر رہا ہوں، میں مدینے والے کا ذکر کر رہا ہوں، میں سرکار دو عالم کے حسن کا تذکرہ کر رہا ہوں، میں حضور کے معجزات کی بات کر رہا ہوں، زہ نصیب میں آقا کے غلاموں کا ذکر کر رہا ہوں کہ جن کا نام لینے سے دل تڑپ اٹھتے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضور کا چہرہ دیکھا ہے، جنہوں نے سرکار کی زیارت کی ہے۔ حضرت سفینہ فرماتے ہیں شام کے کسی جنگل میں میں تھا، اچانک میرے سامنے شیر آ گیا۔ بولو کون آ گیا؟ شیر آ گیا۔ اور شیر کی اتنی ہیبت ہوتی ہے، جس کسی نے شیر کو سامنے دیکھا ہے اس سے پوچھو کہ منظر کیا ہوتا ہے۔ بڑے بڑوں کے پتے پانی ہو جاتے، لوگ ڈر جاتے ہیں، کوئی اس کی ہیبت کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا، لیکن جو حضور کا غلام ہو اور سچا غلام ہو اس کی شان نرالی ہوتی۔ تو کہتے ہیں شیر آ گیا، یقین تھا سرکار نے مجھے سفینہ فرمایا تھا۔ تو میں نے کہا، وہ کہتے ہیں میں نے کہا، اس شیر کو دیکھ کے کہا یا اسد یا غضنفر انا مولا رسول اللہ، کہا تو شیر ہے میں محمد عربی کا غلام ہوں۔ فرمایا تو شیر ہے میں محمد عربی کا غلام ہوں۔ کہتے ہیں جو ہی میں نے یہ کہا کہ میں حضور کا غلام ہوں تو شیر نے کسی پالتو جانور کی طرح اپنے کان اور اپنا سر میرے سامنے جھکا دیا۔ وہ میرے سامنے آ کے بیٹھ گیا اور میرے پاؤں کو چاٹنے لگا اور اشارہ یہ دینے لگا میری پشت پہ بیٹھو اور میں تمہیں جہاں چاہو گے پہنچا دوں گا۔ تو سرکار نے ان پہ سامان رکھا، انہیں سفینہ بنایا۔ آج اجر یہ ملا، اللہ تعالیٰ نے شیر کو ان کی سواری بنا دیا۔ وہ شیر پہ بیٹھے اور جہاں انہوں نے جانا تھا شیر ان کو وہاں لے گیا، انہیں اتارا، پھر ان کو سلام کیا اور جنگل میں واپس چلا گیا۔ پیر صاحب فرمایا کرتے تھے جو اللہ کا سچا غلام بن جائے، جس کی مولا سے یاری ہو جائے، پھر ساری کائنات اس کی دوست بن جاتی۔ تو حضرت داتا صاحب نے فرمایا کہ وہ جو بابا جی تھے انہوں نے کہا بھیڑیے کی یاری بکریوں سے اس دن سے ہو گئی ہے جس دن سے میری یاری میرے رب سے ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے سب کو میرا دوست بنا دیا، دشمنی ختم ہو گئی۔ تو وہ کہتے ہیں میں نے ان بابا جی سے کہا، حضرت شیخ یوسف سلیم سے کہا اب یہ بھی بتا دیں کہ اللہ تعالیٰ سے دوستی کیسے ہوئی ہے؟ اللہ سے دوستی کیسے ہوئی؟ یہ بھی تو بڑا سوال ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ جسے اللہ دوست بنا لے پھر تو سارا جہان اس کا ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا کیسے دوستی ہوئی؟ انہوں نے فرمایا بمتابعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس دن سے میں نے مدینے کے تاجدار کی پیروی شروع کی ہے اللہ نے مجھے اپنا دوست بنا لیا ہے، اللہ نے مجھے اپنا یار بنا لیا، دوست بنا لیا، غلام بنا لیا۔ اللہ مجھ سے راضی ہو گیا، مجھے اپنے رستے پہ چلا لیا۔ وہ کہتے ہیں میں نے ان کا ہاتھ چوما، ان کے پاؤں میں گرا، میں نے کہا آپ نے مجھے بڑا نکتہ سمجھا دیا، میری مشکلیں حل کر دیں، سرکار کے راستے پہ چلیں گے اللہ دوست بنائے گا، جہان سارا ہمارا ہو جائے گا۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ تو سرکار کی محبت بہت بڑا سرمایہ ہے، حضور کی اتباع یہ متاع بے بہا ہے، سرکار کی غلامی اللہ کی محبت کی سند ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے ان کا ہاتھ چوما، آخری جملہ عرض کر رہا ہوں، ہاتھ چوما اور کہا حضور آپ نے میرے اوپر بڑا کرم فرمایا، مجھے بڑا نکتہ سمجھا دیا، اب میں بھی آپ کے رستے پہ چلوں گا، اب مجھے اجازت دیں۔ تو بابا جی نے کہا جو ہمارے پاس آتا ہے ہم اسے روح کا لنگر بھی دیتے ہیں، جسم کا لنگر بھی دیتے ہیں۔
یہ صوفیاء کی شان ہے. یہ دنیا داروں میں اور اللہ والوں میں فرق ہے. دنیا والا ایک دن کھانا کھلائے 4 دن احسان چڑھاتا رہتا ہے کہ میں نے تیری دعوت کی تھی, میں نے تجھے کھانا کھلایا تھا, تیری میرے اوپر باجی ہے, تو نے پوری کرنی ہے. لیکن اللہ والے جب کھلاتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے کھلاتے ہیں. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. وہ اللہ کی محبت میں کھلاتے ہیں, ان کا دسترخوان جاری رہتا ہے, ان کا لنگر کبھی بند نہیں ہوتا, بلکہ وہ سب کو کھلاتے ہیں. وہ جو بھی ان کے آستان پہ آ جائے, وہ مذہب نہیں پوچھتے, وہ مشرق نہیں پوچھتے, وہ حلیہ نہیں دیکھتے, وہ رنگ و نسل کے غلام نہیں ہوتے. جو آئے جس حال میں آئے, اللہ کے ولی اسے اپنا لنگر عطا کر دیتے ہیں. یہ صوفیاء کی شان ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جب میں جانے لگا تو انہوں نے کہا کہ تم میرے پاس ٹھہرے, چند باتیں کی, اب کوئی چیز تو کھا کے جاؤ. تو میں نے دل میں کہا کہ ان کے پاس کوئی ہوٹل بھی نہیں ہے, کوئی باورچی خانہ بھی نہیں ہے, زیادہ سے زیادہ کسی بکری کا دودھ دو کہ مجھے پلائیں گے, میں ایک پیالہ پی کے چلا جاؤں گا. ان کے پاس اور کیا ہوتا ہے. اقبال نے کہا تھا, الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں. یہ اللہ والے ہیں. انہوں نے کہا کہ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو, ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں. یہ ان کی شان ہے. تو وہ کہتے ہیں جب میں جانے لگا دل میں سوچ رہا تھا کہ بکری کا دودھ پلائیں گے, لیکن عجیب منظر دیکھا کہ انہوں نے ایک پتھر کا پیالہ اٹھایا, اسے ایک دوسرے پتھر کے نیچے رکھا, اس میں 2 سوراخ تھے. انہوں نے کچھ پڑھا, ایک سوراخ سے دودھ جاری ہو گیا, دوسرے سے شہد جاری ہو گیا, اور ایک مکسچر تیار ہوا, ایک لنگر تیار ہوا. پتھر سے دودھ نکلا اور پتھر سے شہد نکلا. وہ کہتے ہیں میں تو پہلے ہی حیران تھا, اب اور حیران ہو گیا. عقل دنگ رہ گئی, عقل عیار ہے 100 بھیس بدل لیتی ہے. عشق بیچارہ نہ ملا ہے نہ واعظ نہ حکیم. عشق کی اپنی دنیا ہے. کہتے ہیں میں تو حیران ہو گیا, یہ دودھ کہاں سے آیا, یہ شہد کہاں سے آیا. میں نے کہا جناب آپ کو یہ کمال کیسے حاصل ہوا, پتھروں سے تو دودھ نہیں نکلتا, پتھروں سے تو شہد نہیں نکلتا. تو آپ نے کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا تو نے قرآن نہیں پڑھا, تو نے قرآن نہیں پڑھا. رب کا قرآن کہتا ہے کہ جنہوں نے حضرت موسیٰ کی غلامی کی, سارے بولو, جنہوں نے حضرت موسیٰ کی غلامی کی, فن فجرت من حسنتا عشرت عینا, اللہ نے ان کے لیے پتھر سے پانی کے 12 چشمے جاری فرمائے. بنی اسرائیل کے لیے پتھر سے پانی کے 12 چشمے جاری فرمائے. انہوں نے کہا سنو, جو حضرت موسیٰ کے غلام ہوں ان کے لیے پتھروں سے پانی نکلتا ہے, جو محمد عربی کے غلام ہوں ان کے لیے پتھروں سے دودھ اور شہد نکلتا ہے. تو یہ حضور نبی رحمت کا لنگر ہے, یہ سرکار کی عطا ہے. ان اللہ والوں نے ہمیں اخلاص سکھایا, ہمیں محبت رسول سکھائی, ہمیں اللہ رب العزت کی عبادت سکھائی. اس لیے ان آستانوں سے جڑے رہو, ان کی بارگاہ میں آتے رہو, ان کا فیض پاتے رہو اور ان کے آستانوں پہ بیٹھے رہو. علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مرشد حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, آپ سے کسی نے پوچھا کہ مٹی کو سونا بنانے کا طریقہ کیا ہے. سارے بولو, مٹی کو سونا بنانے کا طریقہ کیا ہے. یہ ہمارا جسم کیا ہے بولو, مٹی ہے. کیا ہے بولو, مٹی. تو اس مٹی کو سونا بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کیمیا پیدا کن از مشتے گلے بوسا زن بر آستانے کاملے. فرماتے ہیں اس مٹی کو سونا بنانا چاہتے ہو تو کسی کامل کی دہلیز کو چوم لو, اللہ اس کامل کے صدقے تمہیں بھی سونا بنا دے گا اور تمہاری قیمت بھی بڑھ جائے گی. اللہ تعالیٰ تمہیں بھی فیض عطا فرمائے گا. تو فیض ان کے آستانوں پہ آنے سے ملتا, ان کی بارگاہ میں بیٹھنے سے ملتا ہے. ہم بیعت کرتے ہیں, ہم مرید بنتے ہیں, 4 دن میں ہمارا چاہ اتر جاتا ہے, شوق ہرن ہو جاتا ہے, ہم پھر پیر کو بھول جاتے ہیں, پھر سال جاتے ہی نہیں ہیں, رابطہ ہی نہیں رکھتے, پیر سے ملاقات ہی نہیں کرتے, پھر کہتے ہیں جی فیض ہی نہیں ملتا, پھر کہتے ہیں پیر توجہ نہیں کرتا, پھر کہتے ہیں دل میں حضور کی محبت
محبت پیدا نہیں ہوتی، یاد رکھو محبت رابطے سے پیدا ہوتی، محبت ملنے سے پیدا ہوتی ہے، یہ آنے جانے سے رشتہ مضبوط ہوتا ہے۔ وہ مرید جو پیر سے ملنا چھوڑ دے اس کے فیض کا راستہ بند ہو جاتا ہے۔ اس لیے جہاں بیت ہے، جن سے تمہارا تعلق ہے، ان آستانوں سے اپنا رشتہ بحال رکھو، ان کو نظر آتے رہو، ان کی بارگاہ میں بیٹھے رہو، ان سے فیض پاتے رہو، ان سے وظائف سیکھتے رہو، ان کی نگاہوں میں آتے رہو۔ اللہ تعالی ہمیں اور تمہیں بھی سونا بنائے گا، ہمارا مول بھی پڑ جائے گا، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبولیت عطا فرمائے گا۔ تھوڑے سے لمحات میں چند باتیں جو میں آپ سے عرض کر سکا، میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی یہ حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہمیں محبتیں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔